गुनाहगारों के बेलगाम इरादों और खुदी के आरज़ूमंद हों, ताकि दुनिया की रंगारंगी और अदल बदल में हमारे दिल बिल्कुल वहीं लगे रहें, ताकि हम इस जहान की खुशियों की मौजूदगी में भी मुश्किलात में भी तेरे नाम का शुक्र अदा कर सकें। आज के दिन के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और दुआ करते हैं खुदा तो हम सब की मदद और रहनुमाई कर, अपने लोगों को अपनी पनाह में ले। हमारी दुआ मिन्नत और शुक्रगुजारी के सुनिए दुआ हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हम खुदावंद की हमको ताज़ीम करते हैं। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब गीत नंबर 257 दिल ले ले मेरा प्यारा यीशु, इसको तूने बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले जिसके लिए ये बनाया है। मैं खुदा का खादिम होते हुए आज सब आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। ईस्टर के बाद ये चौथा इतवार है। हम दुआ गो हैं कि खुदा हम सब की मदद और रहनुमाई करे और आज का दिन हमारे लिए, हमारे घरानों के लिए, इस मुल्क के लिए, दुनिया के लिए बरकत का सबब ठहरे। हम खुदा की हमद तारीफ़ करेंगे। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब गीत नंबर 257 दिल ले ले मेरा प्यारा यीशु, इसको तूने बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले जिससे इसको तूने बनाया है, दिल ले मेरा प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले जिसके लिए ये बनाया है, अपना घर बना ले जिसके लिए ये बनाया है। दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर दे, दुनिया की सब चीजें निकाल कर इसे पाक और साफ कर दे, गंदगी गुनाहों की तू धो दे, अपने खून से जो बहाया है, गंदगी गुनाहों की तू धो दे, अपने खून से जो बहाया है। बहुत साल मैं रहा तुझसे दूर, बेपरवाही ने था किया दूर, बहुत साल मैं रहा तुझसे दूर, बेपरवाही ने था रखा दूर, तेरे रहम और फजल और प्यार ने तेरा दर मुझे दिखाया है, तेरे रहम और फजल और प्यार ने तेरा दर मुझे दिखाया है। पढ़ा जब कलामे पाक मैंने जो असली है शराब, पढ़ा जब कलामे पाक मैंने जो असली है शराब, अबदी नजात और जिंदगी का मुझको यकीन आया है, अबदी नजात और जिंदगी का को यकीन आया है। रूहे पाक का
تو گواہی روح نے جیسے سکھایا ہے، دل لے لے میرا پیارے یسوع، اس کو تو نے بنایا ہے، اس میں تو اپنا گھر بنا لے، جس کے لیے یہ بنایا ہے۔ آسمانی باپ، اس حمد و تعریف کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، کلیسیا کے ایک گھرانے کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، خواتین کے لیے، ماؤں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جن کے وسیلے سے ہم سب اس دنیا میں آئے۔ ہم ان کی ساری خدمت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ان کی ساری محبت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج جب پوری دنیا میں مدرس ڈے، یوم والدہ منایا جاتا ہے، تو ہم سب کو عقل، دانش اور فہم عطا فرما، تاکہ ہم ہمیشہ اپنے بزرگوں کی، اپنے بڑوں کی عزت اور ان کا احترام کرتے ہیں، انہیں ہمیشہ یاد رکھیں، اور ان کی زندگی کے انجام پر غور کر کے بھی ان جیسے ایماندار بنائیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے آج کا یہ دن ہماری زندگی میں بخشا، تاکہ ہم تیری شکر گزاری کر سکیں۔ جو لوگ اس دنیا میں مشکل کا شکار ہیں، پریشانی میں ہیں، بیماری میں مبتلا ہیں، ان سب پر رحم کر۔ جو ذہنی پریشانی میں ہیں، بدنی کمزوری میں ہیں، خدا ان پر بھی رحم کر۔ جو بے روزگار ہیں، جو بے اولاد ہیں، ان پر رحم کر، انہیں روحانی اور جسمانی برکات سے مامال کر۔ ہماری دعا، یہ دعا ہم تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ کلام مقدس میں سے آج ہم پرانے عہد نامہ کا حوالہ، حزقیل نبی کا صحیفہ، سیالکوٹ کنونشن گیتوں کی کتاب سے جو گیت ہم نے گایا، ان میں چند ایک ایسے الفاظ تھے جو انسانی زندگی اور انسانی دل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اس وقت جو حوالہ آپ کی خدمت میں تلاوت کیا جاتا ہے، حزقیل نبی کا صحیفہ 37واں باب۔ خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں، اور آپ سب کو جہاں کہیں بھی آپ موجود ہیں، آج کا دن جو مدر ماؤں کا خاص دن، آپ سب کو اپنی طرف سے، اپنے گھرانے کی طرف سے، بشپ آف رائیون کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو کہ خداوند آپ سب کی ماؤں کو اپنی پناہ میں رکھے، اور جو مائیں خداوند میں سو گئی ہیں، ہم ان کی خدمت کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور دعا گو کہ ہم کلام مقدس کی ان سچائیوں پر ہمیشہ غور کریں جہاں لکھا ہے کہ تو اپنے ماں اور اپنے باپ کی عزت کر، تاکہ زمین پر تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو۔ میری دعا ہے خدا آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ حزقیل نبی کا صحیفہ 37واں باب، پہلی آیت سے ہم شروع کریں گے۔ کلام مقدس میں میری اور آپ کی نصیحت کے لیے حزقیل نبی کا صحیفہ 37واں باب، پہلی آیت۔ خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا، خدا کا بندہ حزقیل جو ایک کاہن کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا،
مضبوط اور گہرے ایمان اور اعلیٰ قوت تخیل کا مالک تھا۔ اس نے باطنی یعنی دل اور روح کی اثر نو بحالی اور تجدید کی ضرورت پر خاص زور دیا اور انسانوں کو تاکید کی، بتایا کہ ہر فرد جو اس دنیا میں ہے وہ اپنے گناہوں کا خود ذمہ دار ہے۔ اس لیے آج کے دور میں ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جو حالات ہیں ان میں تبدیلی آئے گی، بحالی ہوگی، ہماری قومی زندگی میں بھی بحالی ہوگی، ہماری شخصی زندگی میں بھی، خاندانی زندگی میں بھی، سماجی زندگی میں بھی، روحانی زندگی میں بھی، کلیسیائی زندگی میں بھی بحالی ہوگی۔ چونکہ کاہن کی حیثیت سے، نبی کی حیثیت سے خدا کا بندہ حزقیل ہیکل کی پاکیزگی اور انسانی پاکیزگی کی ضرورت پر خاص گفتگو کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب خدا اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھایا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا۔ وادی، دونوں اطراف میں اونچے اونچے پہاڑ اور درمیان میں جو جگہ ہوتی ہے اس کا نام وادی ہے۔ اور اس وادی میں خدا اپنے خادم حزقیل کو لے گیا اور خدا کا بندہ کہتا ہے اور مجھے ان کے آس پاس ہڈیوں سے پر تھی، ہر طرف ہڈیاں نظر آ رہی تھی، اور مجھے میرے خدا نے کہا کہ دیکھ وادی کے میدان میں بکثرت بہت زیادہ نہایت سوکھی ہوئی ہڈیاں، دیکھ ان کو۔ اس نے دیکھی اور اس نے فرمایا، میرے خدا نے مجھے کہا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ حزقیل میری رب کی طرح کا انسان تھا، بے شک وہ بحیثیت کاہن ان چیزوں کو سمجھتا تھا۔ خدا نے کہا کیا مجھے بتا کہ یہ جو ہڈیاں ہیں سوکھی پڑی ہیں وادی میں، کیا یہ زندہ ہو سکتی ہیں؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے، میں نے جواب دیا، اے خدا تو ہی جانتا ہے، تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے، میں تو ایک انسان ہوں، لیکن اے خدا تو جانتا ہے کہ یہ سوکھی ہڈیاں جن میں جان نہیں ہے، جن پہ گوشت نہیں ہے، تو جانتا ہے کہ زندہ ہو سکتی ہیں یا نہیں۔ یہ اس کا جواب ہے، اے خدا تو جانتا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے فرمایا، حزقیل کہتا ہے خدا نے پھر مجھے کہا، اس نے مجھے فرمایا، تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ، اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کا کلام سنو۔ اب وہ خدا کا خادم، اب وہ سوکھی ہڈی کو کیا کلام سنائے؟ لیکن خدا نے کہا، حزقیل ان ہڈیوں پر نبوت کر، ان سے کہہ، اے سوکھی ہڈیوں، خدا کا کلام سنو۔ اور ہم جو انسان ہیں، ہمارے لیے بھی خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ
میں اور آپ اس کے کلام کو سنیں، کیونکہ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اور اس نے کہا ان ہڈیوں سے کہہ کے خدا کا کلام سنو۔ خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر، ہڈیوں کے اندر روح ڈالوں گا۔ ہڈیوں کے اندر خدا کہتا ہے میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی۔ ہم تو بیماریوں سے ڈرتے ہیں، ایمان کی کمزوری میں رہتے ہیں۔ اس نے کہا تو ہڈیوں سے کہہ دے آپ زندہ ہو جائیں گی، تم پر نسیں میں پھلاؤں گا، گوشت چڑھاؤں گا، تم کو چمڑا پہناؤں گا، تم میں دم پھونکوں گا ہڈیوں میں، اور تم زندہ ہوگی اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں۔ یہ بات جو نئے احترامہ کا حوالہ ہے، وہاں پہ بھی خداوند یسوع المسیح کے شاگردوں نے وہاں سوال کیا کہ اے خداوند تو ہمیں خدا کو دکھا۔ جب اس نے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ تو ایک شاگرد نے کہا ہمیں نہیں پتا کہ تو کہاں جاتا ہے، اس جگہ پر حزقیل کے ساتھ خدا جب ڈائریکٹ کلام کرتا ہے تو کہتا ہے تو ان ہڈیوں کو کہہ دے کہ تم زندہ ہوگی، میں اپنا دم تم میں پھونکوں گا، تم زندہ ہو جاؤ گی، جانو گی پھر کہ میں ہوں خداوند۔ خدا کا بندہ حزقیل کہتا ہے کہ بس میں نے حکم کے مطابق جو میرے خدا نے حکم دیا، حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ اس نے کہا خدا کے حکم کے مطابق میں نے نبوت کی، اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو ایک شور ہوا اور دیکھ زلزلہ آیا اور ہڈیاں آپس میں مل گئیں، ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے اپنی ہڈی کے ساتھ ملی ہے، ہڈی کے ساتھ ہڈیاں۔ اکیلا انسان تو وہاں جاتے ہوئے ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، وادی ہے سنسان۔ اور جب اس نے زلزلہ دیکھا ہوگا، ایک شور سنا ہوگا، ہڈیاں آپس میں ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی کے ساتھ جا کے مل گئی۔ اور میں نے نگاہ کی، میں نے دیکھا، کیا دیکھتا ہوں کہ نسیں اور گوشت ان پر چڑھ آئے اور ان پر چمڑے کی کوشش ہے، وہ ہڈیاں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئی، گوشت اور نسیں ان کے اوپر آ گئی، لیکن ان کے اندر بھی جان نہیں تھی، سانس نہیں لے سکتے تھے، ان میں دم نہیں تھا۔ تو خدا کی کلام میں لکھا ہے تب اس نے مجھے فرمایا کہ نبوت کر، تو ہوا سے نبوت کر، اے آدم زاد۔ اور ہوا سے کیا ہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اے دم تو چاروں طرف سے آ اور ان مقتولوں پر پھونک کہ یہ زندہ ہو جائے، جو قتل ہو چکے، جو مر چکے، ان سے کہہ، ہوا سے کہہ، ہوائے دم پھونکے تاکہ یہ ہڈیاں جیتی جان۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے میں نے حکم کے مطابق نبوت کی، ان میں دم آیا اور وہ زندہ ہو کر
اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی ایک نہایت بڑا لشکر. اور جب اس کے لیے دیکھا ہوگا ڈر کیا ہوگا, اتنا بڑا لشکر, اتنے زیادہ لوگ, چند سیکنڈ پہلے, چند منٹ پہلے جو سوکھی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں اکٹھی ہو گئی, ان میں نسیں آ گئی, چمڑا, وہ پھر دم ان کی زندگی میں آ جیتی جاتی. آج کا انسان بکھرا پڑا ہے. یونٹی, اتحاد نہ ہمارے اداروں میں ہے, نہ ہماری کلیسیوں میں ہے. ہر شخص ایک دوسرے کو پیچھے کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہے, جس کی وجہ سے, جس کے سبب سے دنیا میں ناانصافی بھی ہے, مشکلات بھی ہیں, پریشانیاں بھی ہیں, دکھ بھی ہیں. اور جب یہ نبوت کی گئی خدا کے حکم کے مطابق, حزقیل نے نبوت کی, ہوا سے بھی کہا کہ تو آ اور ان ہڈیوں میں دم پھونک جن پہ گوشت چڑھ آیا ہے. جب ان کے اندر دم پھونکا گیا, جیتے جا گئے. ایک بڑا لشکر, بڑے لوگ آج کی دنیا میں بھی روحانی طور پر, ہم میں سے بہت سارے لوگ اس وقت بھی ان سوکھی ہڈیوں کی طرح مردہ پڑے ہوئے ہیں. نظر تو آتے ہیں. ایک دفعہ میں مثال دیتا ہوں کہ جو درخت ہے اوپر سے تو بڑا ہرا بھرا نظر آتا ہے, خوبصورت نظر آتا ہے, لیکن پھل نہیں ہوتا. شاید میری اور آپ کی زندگی بھی اس طرح سے آج مجھے اور آپ کو ان سوکھی ہڈیوں ہر طرح ہے. تو اس کے لیے ضروری, کیونکہ جب چوتھے باب کو ہم دیکھتے ہیں تو یہی سوال باپ کو ہمیں دکھا, ہمارے لیے یہی کافی ہے. تو باپ کو ہمیں دکھا. یہ سوال فلپس نے خداوند یسوع مسیح سے کہا جب اس نے کہا کہ راہ, حق اور زندگی میں ہوں, کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. اور اس نے کہا اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے, اب اسے جانتے بھی ہو اور دیکھ بھی لیا ہے. مسیح تمہارے ساتھ ہے, تم اسے جانتے بھی ہو, خدا کو دیکھ بھی لیا ہے. تو فلپس نے پھر کہا کہ تو ہمیں باپ کو دکھا. اور اس کا جواب 14 باب کی 9ویں آیت, خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا, ہے فلپس میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں, کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ کہیں آج یہ سوال میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ ہے. ہم صدیوں سے اس کلام کو سنتے آ رہے ہیں, اور یہ خدا کا کلام مجھے اور آپ کو تبدیل کر دیتا ہے, خود نہیں تبدیل ہوتا. یہ میری اور آپ کی شخصی زندگی کو, ہماری سوچ کو تبدیل کر دیتا ہے, بدل کے رکھ دیتا ہے. کیونکہ خدا کا کلام جو ہے ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے. یہ مجھے اور آپ کو تبدیل کرتا ہے, مجھے اور آپ کو ہلاکت سے راستے سے ہٹا کر زندگی کے راستے پر لے چلتا ہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے فلپس سے کہا تو مجھے نہیں جانتا, اور جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں
اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ باپ کی وسیلہ سے ہی یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں۔ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو۔ اگر آپ کو یہ یقین نہیں کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں تو چلو چھوڑے، رہنے دیں اس بات کو۔ میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے کاموں کے سبب سے یقین کر لو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بلکہ ان سے بھی بڑے کام، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ آئے ہم باپ کے نام سے، اسی لیے ہم دعا میں کہتے ہیں نا آخر میں، یہ دعا ہم تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں۔ آئے ہم اس کے نام سے مانگیں، اس سے درخواست کریں کہ وہ کلیسیوں میں، اس دنیا میں امن، صلح اور سلامتی رہے۔ اور جو شخص کلیسیا کو اپنی ماں نہیں سمجھتا وہ خدا کو پھر اپنا باپ نہیں سمجھتا، اور جو خدا کو اپنا باپ مانتا ہے وہ کلیسیا کو اپنی ماں بھی مانتا ہے۔ یہ لفظ اس لیے کہتا ہوں کیونکہ میں اور آپ کلیسیا میں رہتے ہوئے اس کے بدن کا حصہ ہے۔ تو کلیسیا جس کی ماں نہیں تو وہ اس کا باپ بھی نہیں۔ میں اور آپ خاموش کلیسیا نہ ہوں، ہمارے کان کھلے رہنے چاہیے۔ ان ایام میں، ان دنوں میں بھی بہت سارے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، بہت ساری ایسی باتیں سامنے نظر آ رہی ہیں، میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، نیٹ پر، جس کی وجہ سے لوگوں کے ایمان کو کمزور کیا جا رہا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ الفاظوں میں تبدیلی، رویوں میں تبدیلی، لائف سٹائل میں تبدیلی آ رہی ہے۔ اس لیے آئے میں اور آپ ان دوریوں کو ختم کر کے ناانصافی کی دیواروں کو توڑنے کی کوشش کریں اور باخبر کلیسیا بنے۔ 3 الفاظ ضرور آج کے پیغام سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، امن اور انصاف کے بغیر محبت کا ماحول رکھنا مشکل ہے، اور جو لوگ آپ سے محبت رکھتے ہیں انہیں کبھی نہ بھولیں، اس لیے کہ وہ آپ کو محبت کرنا سکھاتے ہیں، اور جو لوگ آپ سے نفرت رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ان کو بھی نہ بھولیں، وہ بھی آپ کو احتیاط کرنا سکھاتے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے، اس سماج میں رہتے ہوئے۔ اور جن کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں، کوئی ان کے ساتھ واسطہ نہیں، انہیں بھی ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ وہ لوگ بھی آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا کرتے ہیں۔ جن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ آپ کو خود اعتمادی پر یقین رکھنا سکھاتے ہیں کہ آپ خود اعتماد ہوں، اور جو لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں انہیں بھی یاد رکھیں، ان کے لیے بھی دعا کریں، وہ آپ کو احتیاط کرنا سکھاتے ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے میری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں، تاکہ اس دنیا میں امن ہو، صلح ہو، سلامتی ہو۔ میری یہ دعا ہے کہ آج کے کلام کے وسیلے سے خدا ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، دنیا کی ساری ماؤں کو، کیونکہ یہ لفظ بڑا پیارا لفظ ہے، ماں کا لفظ بہت خوبصورت لفظ ہے،
ماں کے لفظ کو لکھتے ہوئے بھی سرور آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ لکھا کہ جو چاند ہے وہ کہتا ہے کہ ماں ایک ایسی روشنی ہے جسے ٹھنڈک کہتے ہیں۔ پھر کسی لکھنے والے نے کہا کہ یہ وہ لفظ ہے جسے لکھتے ہوئے سرور آتا ہے۔ پھر کسی نے کہا یہ ہوا کا وہ جھونکا ہے جو اپنا احساس نہ ہو کر بھی دلاتا رہتا ہے۔ یہ ماں کے لفظ کی بات ہے۔ کس نے کہا کہ ماں کے بغیر تو دنیا میں خوشی نہیں۔ دولت کہتی ہے کہ ماں تو ایک ایسا ہیرا ہے جو بہت زیادہ دولت ہو کر بھی خریدا نہیں جا سکتا۔ اور عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جی یہ وہ رشتہ ہے جو نہ حاصل کرنے والوں کے لیے صرف پچھتاوا ہی ہوتا ہے۔ اب باپ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ وہ رشتہ ہے جس کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا۔ درخت کہتا ہے کہ یہ وہ چھاؤں ہے، ماں وہ چھاؤں ہے جس کے سائے میں بیٹھ کر انسان کو سکون ملتا ہے۔ اس لیے گھر وہ جگہ ہے، وہ مسکن جگہ ہے، وہ سکون والی جگہ ہے جہاں ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، جہاں خدا ترس لوگ اکٹھے رہتے ہیں، وہاں سکون ہوتا ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ آج کی افراتفری کی اس دنیا میں، بد امنی کے دور میں، مایوسی کے دور میں، خدا آپ سب کو امن، سکون اور سلامتی عطا کرے۔ خدا اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو آئے ہم دعا اور خدا ان کا شکر ادا کریں۔ صرف کوس کے ساتھ ایک آیت گائیں گے، صدا تیکر ہے رحمت سارے لوگ۔ صدا تیکر ہے رحمت ساڈے رب دی، صدا تیکر ہے رحمت ساڈے رب دی، کرو رب دی شکر گزاری، کرو رب دی شکر گزاری، نیکی نکلی ہے اس تو ساری، نیکی نکلی ہے اس تو ساری، صدا تیکر ہے رحمت ساڈے رب دی، صدا تیکر ہے رحمت ساڈے رب دی۔ خدا آسمانی باپ، ہم تیری رحمت کے لیے، تیرے فضل کے لیے، تیرے پیار کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھا اور آج کا یہ دن بخشا، تاکہ ہم آنے والے وقت کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کر سکیں اور ہم اپنے ان تمام جسمانی خواہشات میں سے نکل کر تیرے بیٹے اپنے نجات دہندہ خدا یسوع مسیح کو شخصی طور پر اپنا نجات دہندہ قبول کر کے ہمیشہ کی زندگی میں دوسروں کے لیے برکت کا سبب جائے اور اپنے آپ کو آنے والے دنوں کے لیے بھی تیار کریں۔ آنے والے وقت میں جب ہم عید سعود مناتے ہیں، تیرے آسمان پر اٹھائے جانے کے دن کو مناتے ہیں، تو یہ ایام جو تیاری کے ایام ہے، ہمیں فضل بخش کے ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ موجودہ حالات کو ہم تیرے ہاتھ میں دیتے ہیں اور چاہتے ہیں خدا تو اس ملک پر رحم کر۔ ڈاکٹر اور نرسز کو یاد کرتے ہیں، ہاسپٹل کے سارے عملے کو یاد کرتے ہیں، جہاں جہاں بھی لوگ پوری دنیا میں ہاسپٹلز میں تیرے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، جو دکھی ہیں، جو بیمار ہیں، جو مایوس ہیں، وہ ان کے لیے امید بن جائے تاکہ وہ لوگ شفا پائیں، سلامتی سے گھر میں جائیں۔ جب ان دنوں میں لاک ڈاؤن جزوی طور پر بحال کیا جاتا ہے، لوگوں کو عقل دانش و فہم عطا فرما
تاکہ وہ ایک دوسرے سے فاصلے پر رہیں، احتیاطی تدابیر اپنائیں، اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رہنے کے لیے ان کی مدد اور رہنمائی کر سکیں۔ آنے والے دنوں میں تو ہم سب کو پیار، محبت، صبر، برداشت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو اپنی پناہ میں ہماری خطاؤں، غلطیوں، قصوروں کو معاف کر۔ ہماری دعا منت اور شکر گزاری کو سن۔ یہ دعا ہم تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی۔ ہمارے روز روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قصور والوں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ خدا کا اطمینان جس سمجھ سے بالکل باہر ہے، تمہارے دل اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے۔ قادر مطلق خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کی برکت ہم سبوں پر اور ہم سب کے تمام عزیز و اقارب، رشتہ داروں، بہن بھائیوں، بچوں، بزرگوں، دوستوں، ہمسایوں، خدا کے خادموں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی ہے۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے، آمین۔